بندے عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت خواجہ محمد حسن سلطان الاولیاء کے واسطے۔ آپ خواجہ سرکار کے خلیفہ آپ حضرت صوفی الحاج سید محمد زکریا غلام صابر حسنِ قبلہ۔ یوپی میں لکھنؤ اور کانپور ایسے شہر ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لکھنؤ تہذیب و شائستگی، علم و ادب، اخلاق، وجہداری، مہمان نوازی، عالموں، صوفیوں، حکیموں، ادیبوں اور شاعروں اور سیاسی بصیرت رکھنے والوں کی وجہ سے تہذیبی شہر ہے۔ کانپور بڑی بڑی فیکٹریوں، کارخانوں اور مختلف قسم کی کلیدی صنعتوں اور جدت طرازیوں کی وجہ سے صنعتی شہر کہلاتا ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان ضلع اناؤ ایک ایسا حصہ ہے جس میں دونوں شہروں کی خاصیتیں جمع ہیں۔ زیر تعارف شخصیت کا تعلق اسی حصے کے قصبہ مسنڈی سے ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1931 عیسوی میں سادات کے معزز گھرانے میں جناب حاجی سید وارث علی صاحب کے یہاں ہوئی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگوں کی تشریف آوری برابر اس قصبے میں ہوتی رہتی تھی۔ بزرگوں کے فیضان کا لوگوں کے دلوں پر اثر تھا۔ سید محمد زکریا شاہ نے بھی اسی ماحول میں پرورش پائی۔ بچپن ہی سے بزرگوں سے تعلق رہا اور شعور کے پختگی کے ساتھ اس تعلق میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ بحمدللہ تعالی سادات کے اس معزز گھرانے میں بھی مشائخ کرام کی خدمت اور نیاز مندی کے سعادت دارین تصور کرنے کا دستور العمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں سادگی، عمل میں خلوص، نمائش اور تصنع سے پرہیز، محبت و استقلال، صبر و رضا اور توکل کے بھرپور اثرات ہیں۔ علم اور علماء کی قدر، سخن گوئی کی صلاحیت، پیچیدہ معاملات کو احسن طریقے سے سلجھا دینا آپ کے مزاج میں شامل ہے۔ ان تمام باتوں کا مشاہدہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جسے آپ کی بابرکت صحبت یا کسی معاملے کے سلسلے میں واسطہ رہا ہو۔ ان خاصیتوں کے علاوہ جو آپ کے شان انفرادیت پیدا کرتی ہے وہ ہے آپ کا دل درد مند، جس میں مخلوق خدا کی خدمت اور محبت خالق کی شمع روشن ہے۔ عشق و محبت کی اس منزل کو پانے کے لیے اور اس شمع کی روشنی کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے ایک شیخ کامل کی تلاش تھی، جس کی جستجو میں رات کی نیند اور دن کا سکون مفقود تھا۔ بارگاہ خداوندی میں دست بدعا گریا و جاری کا سلسلہ برسوں تک جاری رہا۔ دل کی بے قراری جب انتہا کو پہنچی تو رحمت باری جوش میں آ گئی اور عالم غیب سے اس کے انصاف اس طرح ظاہر ہوئے کہ ایک دن اچانک صوفی سعید احمد شاہ جبل پوری جو سلسلہ عالیہ جہانگیریہ میں حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے دامن ارادت سے وابستہ تھے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو موصوف نے اپنے مرشد گرامی حضرت سلطان الاولیاء کا ذکر مبارک کچھ اس انداز سے کیا کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ روح پکار پکار کر کہنے لگی کہ بس تمہاری منزل یہی ہے۔ صوفی سعید احمد شاہ نے آپ کے قلب کی اس کیفیت کو بھانپ لیا اور آپ کی قیام گاہ تک ساتھ ساتھ آئے۔ کمرے میں بیٹھ کر اس بات و نفی کا ذکر ظاہری کرایا۔ دل کو تسلی ہو گئی مگر دیدار مرشد کا شوق اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس کیفیت میں حضور سلطان الاولیاء قبلہ کی خدمت اقدس میں عریضہ لکھنا شروع کر دیا۔ دل میں بے قراری، آنکھوں سے اشک باری، لکھیں تو کیا لکھیں اور کس طرح لکھیں۔ فوری طور پر ایک قطع موجوں ہو گیا۔ خط کا آغاز اسی قطع سے کیا۔ دل حزین کو حسن شاہ سے عقیدت ہے، آیا ہے فیض کرم اور نزول رحمت ہے۔ کرم سے شام علم صبح مسرت ہو جائے، میرے حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ مضمون خط کا خلاصہ یہ تھا کہ کاش حضور کی قدم بوسی اور زیارت کی سعادت میسر ہو جاتی، یا کم از کم خواب ہی میں حضور کا دیدار ہو جاتا۔ خط کے مضمون کو اس شعر پر مکمل کر دیا: تجھ کو مانگوں میں تجھی سے کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ 15 دن کے بعد حضرت قبلہ کا عنایت نامہ موصول ہوا۔ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نام مبارک کو آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ
پڑھنا شروع کیا۔ شفقت و محبت سے بھرپور شائستہ عبارت ذکر و اوراد کی تلقین کے ساتھ یہ بھی تحریر کیا کہ ہمارے مرشد گرامی حضرت سلطان العاشقین روح فدا کا عرس مبارک ہوا۔ بہت سے کلام پڑھے گئے، ہمیں یہ اشعار بہت پسند آئے، تمہیں بھی لکھ رہے ہیں، پڑھ لیا کرو۔ تیرے مہمان ہیں جہاں بٹھا، سرے عرش روئے زمیں سہی، ہمیں بیٹھے رہنے سے کام ہے، کوئی جا نہیں تو نہیں سہی۔ صف اولین تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں جائے کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تک، جو اشارہ ہو تو وہیں سہی۔ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے گرامی نامے میں نصیحت و موعظت، تسلی اور تشفی کے مضمون کو نہایت مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنے کے بعد آخر میں حضرت قبلہ نے تحریر فرمایا تھا: فاصلہ کوچہ جانا کا پوچھو نہ یارو، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ حضرت قبلہ کے گرامی نامے سے تسلی تو ہو گئی، مگر ملاقات نہ ہونے کے غم نے پھر گھیر لیا۔ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے اشاعت میں مصروفیت کی وجہ سے حضرت قبلہ کا قیام ایک جگہ نہیں رہتا تھا، اس لیے اگر موقع نکال کر خدمت اقدس میں حاضری کا ارادہ بھی کیا جائے تو پھر کسی ایک جگہ کا تعین مشکل۔ آخرکار اس مقام پر بھی حضرت قبلہ کی شفقت و عنایت نے یہ مشکل آسان کر دی۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے دامن فیض سے وابستہ اور آپ کے کرم فرما الحاج حضرت صوفی احمد حسن شاہ عالمگیر ہوٹل والے حضرت قبلہ کی خدمت اقدس سے ممبئی تشریف لائے۔ موصوف نے تلاش کر کے آپ کو بلایا۔ آپ نے گھر جا کر ان سے ملاقات کی۔ بڑی محبت اور خلوص سے انہوں نے آپ کو گلے لگایا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضرت سلطان العاشقین قبلہ کے عرس کے بعد خطوط کی ایک گڈی حضرت قبلہ کے خدمت اقدس میں پیش کی گئی۔ حضرت قبلہ نے بغیر پڑھے ایک خط اس گڈی میں سے نکال کر ہمیں دیا اور فرمایا کہ یہ تمہاری گلی کے آس پاس رہتا ہے، اس کو تلاش کر لینا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اناؤ کی فکر تھی، سرکاروں نے دور کر دی۔ یکے بعد دیگرے کئی عریضے حضرت قبلہ کی خدمت اقدس میں لکھے۔ ہر خط میں مقصد تحریر یہی ہوتا کہ کاش خواب ہی میں حضور کا دیدار ہو جاتا۔ دیدار شوق کی فراوانی اہل سلسلہ کی قربت کا باعث ہوئی۔ اسی لیے محفل خانہ جہانگیریہ ممبئی میں ہر جمعرات کو حلقہ ذکر میں برابر حاضری ہوتی رہی۔ مشائخ سلسلہ کی سالانہ فاتحہ میں شرکت پابندی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اگر کوئی اہل سلسلہ حالات پوچھتا تو عدم کا یہ شعر پڑھ دیتے: معلوم نہیں ہے جام میں کیا، اس فکر میں کھویا بیٹھا ہوں، پرہیز کروں یا پی جاؤں۔ اب تک آپ کا لباس یوپی طرز کا تھا، ٹوپی بھی رامپوری پہنتے تھے۔ البتہ اہل سلسلہ کی رفاقت سے طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کا طاس اور لباس پہنے، مگر بغیر اجازت پہننے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ 1957 عیسوی میں والد صاحب قبلہ حج بیت اللہ اور روزہ اطہر کی زیارت کی سعادت حاصل کر کے وطن واپس آ چکے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کو وطن جانے کا موقع مل گیا۔ ممبئی واپسی میں والد صاحب کے ہمراہ لکھنؤ آنا ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ قبلہ کا عرس ہوتا ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ تشریف لائے ہوں گے، جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ صدر بازار اسلامی قبرستان میں آستانہ مبارک پر حاضر ہوا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت قبلہ کی تشریف آوری پر حاضر خدمت ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ نے دریافت فرمایا: کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا: حضور، صابری ہوٹل کے پتے سے ممبئی سے خدمت اقدس میں عریضہ ارسال کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: اچھا، میرے ساتھ کلیر شریف چلنا، تیرا نام غلام صابر رکھوں گا۔ اس دن کے بعد سے اہل سلسلہ کے درمیان یہی نام مقبول ہو گیا۔ ابھی باطنی تربیت کا سلسلہ جاری تھا کہ 1959 عیسوی میں سلطان الاولیاء قبلہ آغوش رحمت میں چلے گئے۔ حضرت قبلہ کے وصال کے بعد عزیز الاولیاء حضرت صوفی عبدالعزیز شاہ قبلہ مسند سجادگی پر رونق افروز ہوئے۔ 1960 عیسوی میں عزیز الاولیاء قبلہ کے ذریعے اجازت و خلافت کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔
कानपुर, मुंबई, पुणे, कल्याण, राजस्थान, मद्रास और गोंडा यूपी में सिलसिले आलिया जहांगीरिया में 3-4 हज़ार अफराद आपके ज़रिए दाखिल सिलसिला हो चुके हैं। 9 अफराद को इजाज़त खिलाफत से सरफराज किया जा चुका है। बहम्दुलिल्लाह ताला सरकारों के करम से मुंबई जैसे मशरूफ शहर में साबरिक होटल और दिगर मशागिल व जिम्मेदारियों के बावजूद सिलसिले आलिया जहांगीरिया के अशात में मशरूफ़ हैं। मुंबई शहर से कुछ फासला पर कल्याण में आपकी खानकाह भी है, जहां मुरीदों की बराबर आमदो रफ्त रहती है और जिक्र फिक्र का सिलसिला तसलसल और पाबंदी के साथ जारी है। वक्तन फ़वक्तन सिलसिला आलिया के अशात के लिए बैरून मुंबई का सफ़र भी करते हैं और तशनगान मार्फत को सैराब करते हैं। दुनिया और आखिरत दोनों को सामने रखकर ज़िंदगी के खाके में अमली रंग भरना मोमिन की शान है। बारगाह खुदावंदी में इल्तिजा है कि आपके ज़रिए सिलसिला आलिया जहांगीरिया की ज़्यादा से ज़्यादा अशात हो। आमीन। रहती दुनिया तक रहे इस बाग की या रब बहार, फूलता फलता रहे यूं ही गुलिस्तान हसन। सब्र इस्तक़लाल से हम सबको तू मजबूत रख, या इलाही हाथ से छूटे न दामाने हसन। कैसे कैसे मारिफत के फूल खिलते हैं यहाँ, आके देखे तो कोई रंगे गुलिस्तान हसन। अपने मौला के कदम के साए के नीचे जिए और मरना हो तो उनके आस्ताने पर मरें। ज़िंदगी और मौत हो उनकी रज़ा के वास्ते। मेरे अहबाबे तरीक़त भी रहे आबाद शाद, दीन दुनिया में बसा सुकराम व बामुराद। फजल फरमा जुमला इख्वानुल सफ़ा के वास्ते। ताबत मौला हमारे शमाए बस में जा रहें और हम सौजान से परवाना सिफत कुर्बा रहें। कर अता हम सबको सौजाने फ़िदा के वास्ते।